باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، یہ کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ اس کے باپ کو گالی دے، اور یہ کسی کی ماں کو گالی دے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے۔ اس حدیث پاک میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ تو لوگ آج فخریہ طور پر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ یاد رکھیں، یہ گالی دینا یہ ایک برے اخلاق کی علامت ہوتی ہے۔ جن کے اخلاق تربیت جن کی اچھی نہیں ہوتی وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی کسی کے والدین کو گالی دے تو وہ حقیقتاً اس کے نہیں بلکہ اپنے والدین کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے والدین کو بھی کوئی گالی دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو بندہ کسی کے والد کو گالی دے گا تو وہ جب اس کو گالی دے گا تو وہ اس کے والد کو گالی جائے گی۔ تو جب وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ آگے سے جب اس کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کو گالی جائے گی، اس کو پہنچے گی۔ تو ہمیں اس حدیث پاک سے یہ سبق سیکھنا چاہیے، کسی کو گالی دینے سے یہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو گالی دی ہے، اس کو نیچا دکھایا ہے، اس کی انسلٹ کی ہے، بے عزتی کی ہے، تو حقیقتاً تو ہم یہ اپنے والدین کی انسلٹ کرتے ہیں، اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے چیزوں سے، گالم گلوچ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے وہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ تو ہمیں ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اخلاقیات کو اپنانا ہے اور بد اخلاق کے لوگوں کی محفل، سنگت، صحبت کو بھی آپ نے نہیں اپنانا، بلکہ ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت کو اختیار کیا کریں جو کہ اچھی تربیت کے حامل لوگ ہوں، کیونکہ اچھی تربیت جن کی ہوتی ہے ان کی تربیت میں رہ کر بندہ اچھے کاموں کی طرف، اچھے لوگوں کی صحبت کی طرف، نیک لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گالم گلوچ اور ایسی کبھی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احادیث کو بیان کیا جاتا ہے، جو احادیث مبارکہ ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے، ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔